نواں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 162 تک گفتگو ہو چکی تھی، اور یہ مثالوں میں کہا گیا تھا کہ ظالموں نے اللہ کا قول بدل ڈالا۔ جو کہا گیا ہے کہنے کے لیے کہ ہتتن کہو، بجائے ہتتن کے انہوں نے ہنتتن کہا۔ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رجز یعنی عذاب نازل ہوا اور ان کی اس سرکشی کی سزا مل گئی۔ اب یہاں سے عملی ایک مثال دی جا رہی ہے، یہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا کہ اہل قریہ سے پوچھو، واسألہم، پوچھو تو صحیح، سل پوچھو، ہم ان سے، ان القریہ گاؤں والوں کے بارے میں۔ قریہ کے معنی گاؤں، قرى اس کی جمع آتی ہے۔ یہاں پر قریہ سے مراد کون سی بستی ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اس بستی والوں سے پوچھو کہ ان بستی والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ یوم سبت کو مچھلی کا شکار نہ کریں، باقی روز کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن عادت انسان کی یہ ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے، جس وقت سے روکا جاتا ہے، اسی وقت میں ان کی خواہش ابھرتی ہے۔ ہفتے کا دن نصارہ کے لیے مقدس تھا، اور یوم الاحد یعنی اتوار کا دن نصارہ کے لیے مقدس تھا، اور ہفتے کا یہود کے واسطے مقدس تھا، اور جمعے کا دن مسلمانوں کے حق میں آیا ہے۔ اس تقدیس کی وجہ سے حکم تھا کہ تم شکار مت کرو، روز شکار کرو، لیکن اللہ کی طرف سے یہ مچھلیاں اطاعت گزار ہیں۔ جب ہفتے کا دن آتا تو اچھل اچھل کے سامنے آتی، شرعن کے معنی اچھلنا، سامنے آتی، اور جب ہفتے کا دن چلا جاتا تو کدھر گئی نظر نہیں آتی، روز ڈھونڈنا پڑتا، لیکن ہفتے کے دن اچھل اچھل کے سامنے آتی، کیونکہ مچھلیاں بھی خدا کے حکم کی پابند ہیں۔ یہ کب سمجھ میں آئے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں گرتا، یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ آیت الکرسی ہمیں یاد ہے، اور ایسا ہی مضمون سورہ انعام میں آ چکا ہے وَلَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی اس کی مرضی کے بغیر اپنی کوہ پر نہیں نکال سکتا۔ یہ ساری آیتیں ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، تو یہ تو دل میں بات بیٹھنا چاہیے کہ ذرہ ذرہ اس دہر کا پابند ہے خدا کے حکم کا۔ اس لیے ہفتے کے دن وہ مچھلیاں اچھل اچھل کے سامنے آتی تھی۔ الفاظ دیکھو، واسألہم، اور پوچھو ان سے، عن القریہ، بستی والوں سے متعلق، التی کانت حاضرۃ البحر، جو کی تھی حاضر اور موجود سمندر کے پاس، بحر سمندر، حاضرتن حاضر، کانت تھی، التی جو کہ، قریہ گاؤں، اس بستی کے بارے میں ان یہودیوں سے پوچھو جو اس زمانے کے یہودی ہیں، ہم عصر ہیں، بطور تنبیہ کے ان سے پوچھو کہ جو آبادی تھی سمندر کے کنارے پر ان کا حال کیا ہوا، کب، اذ یعدون فی السبت، اذ جب، یعدون تجاوز کرنے لگے وہ لوگ، فی السبت ہفتے کے دن میں، اذ تأتیہم حیتانہم، حیتان جمع ہے، حوت واحد ہے، مچھلی کو بولتے، حیتان جمع اور حوت واحد، حیتانہم ان کی مچھلیاں، اذ تأتیہم آتی ان کے سامنے، کب آتی، فی السبت،
سبت کے معنی ہفتہ، 7 دن کا نام یاد ہے عربی میں؟ خالی جمعہ ایک یاد ہے بس، خالی جمعہ. یہ جمعہ عربی میں سے آیا ہے، باقی پورے ہمیں دوسرے یاد ہیں، سیٹرڈے سنڈے منڈے وہ سب یاد ہے. لیکن جمعہ کے دنوں میں سے پورے ہفتے میں سے صرف جمعہ باقی بچ گیا ہے. یوم الجمعہ، اس کے بعد یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ. یہ 7 میں سے ہمیں ایک یاد رہ گیا، وہ بھی جمعے کی نماز نہ ہوتی تو وہ بھی یاد نہیں آتا. مگر آپ نے کبھی سوچا ہوگا جمعے کی نماز کی وجہ سے یاد نہیں ہے؟ جمعے کی نماز تو ظہر کی 4 رکعت سے اور آدھا کم ہے. ظہر میں تو 4 رکعت ہے، جمعے میں 2 ہی رکعت ہے. یہ جمعے کو جمعہ بناتا کون؟ قرآن کریم کا جو درس ہوتا ہے جمعے سے پہلے، وہ ہے اصل جمعہ، جس میں ڈائریکشن ملتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. رکعتوں کی تعداد تو ظہر سے 2 اور کم ہو جاتی ہے، اس سے جمعہ نہیں بنتا. جمعہ بنتا ہے جمعے کے بیان سے. لیکن افسوس ہے کہ وہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے. کب آتے؟ دیکھتے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے جب تشریف لاتے. ہاں، یہ آپ کا آنا صحیح ہوتا بشرطے کہ جو ممبر پہ بیان عربی میں ہوتا وہ سمجھتے آپ 100% تو ٹھیک تھا. چلو ہم کو خطبہ سمجھ میں آ گیا. وہ عربی کا خطبہ سمجھ میں نہیں آیا، اسی کا بدل بنا کر کے وہ اردو کا خطبہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ممبر پر ہم اس کو بدل نہیں سکتے. جیسا آثار آتے ہیں، نبی نے عربی میں کہا، خلفائے راشدین نے عربی میں کہا، اس کو تو بدل نہیں سکتے. وہ تو جمعہ کے لیے شرط ہے، علی حال ہی باقی ہے. لیکن لوگوں کی سہولت کی خاطر جمعے سے پہلے وہ بیان رکھا جاتا ہے. مگر یار لوگ وہاں بھی ڈنڈی مارتے. ہفتے میں 1 دن نہا دھو کے آتے تو وہ بھی بیان ختم ہونے کے قریب ہوتا تب تشریف لاتے. یہ انتہائی اپنے اوپر ظلم ہے. یہ نہ سمجھو مقرر پر ظلم ہے، وہ تو اپنا فرض پورا کر رہا ہے. جو نہیں آتے اور نہیں سیکھتے اور دین سے دور دور رہتے، یہ نہ سمجھیں کہ مقرر پر ظلم ہو رہا ہے. ہرگز نہیں. اس کو تو ایک ایک حرف پر اجر مل جائے گا. جس کا یہ اجیر ہے اور جس سے اجرت حاصل کرنے کا ارادہ ہے، اس سے اجرت مل جائے گی. ناغا کر کے دیر سے آنے والے اپنا گھاٹا کرتے ہیں. تو یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس واسطے کہی گئی کہ ہفتے کے دن میں سے جمعہ یاد رہ گیا، خالی باقی یاد نہیں رہ گیا. المیہ ہے یہ. ہمارا پورا قرآن عربی میں ہے. جو ترجمہ ہوتا ہے یہ قرآن نہیں ہوتا. قرآن نام ہے الفاظ اور معنی کے مجموعے کا. ہم صرف معنی پہ رہ گئے. معنی پہ رہ گئے تو اس کی مثال میں نے دیا ہے. ایک آدمی آنکھ والا ہے اور ایک آدمی بغیر آنکھ والا ہے. جس کی آنکھ ہے وہ تو خود چلتا اپنی آنکھ سے، اور جس کی آنکھ نہیں ہے وہ کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لیتا. انہیں جدھر جدھر چلتا ادھر ادھر چلتا. یہ بھی گڑھا ہے، کانٹا ہے، گھاڑی ہے، کیسا بھی ہے. بس اس کی اپنی آنکھ نہیں ہے، جب تک آئے گی ہاتھ پکڑ کے چلے گا پیچھے پیچھے. تو ترجمے کے سہارے چلنے والوں کا یہی حال ہے. ترجمہ والا جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، جیسا اس نے گھمایا ہم گھومتے چلے گئے. اس لیے کسی کا شکوہ مت کرو. شکوہ کسی کا مت کرو. براہ راست اپنی آنکھیں کھولو، عربی سیکھو، قرآن حل کرو. کون منع کرتا آپ کو؟ کیا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ انسان سے اور ہم فرشتے ہیں؟ ہم سے نہیں ہو سکتا. جتنے لوگ ترجمہ کر کے لکھنے والے ہیں یہ بھی ہماری طرح شادی کر کے بچے والے، کمانے والے، کھانے والے، سب کرنے والے تھے. ان کو ٹائم مل گیا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی محنت کیا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، جمعے کے دن کے علاوہ باقی دن بھی یاد نہیں ہیں تو قرآن کریم کی آیتیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. کوشش کرو. کوشش کے بعد اگر حاصل نہیں ہوتا ہے تو ہم معذور ہوں گے اللہ کی نگاہ میں. لیکن کوشش نہ کرنا یہ فراڈ ہے. تو مچھلی والوں کا حال عرض کر رہا تھا کہ ان کو ہفتے کا دن تھا، مقدس تھا، شکار کرنا منع تھا. اللہ کے حکم سے ان کی آزمائش یہ ہوتی کہ مچھلیاں اچھل اچھل کے ہفتے کے دن آتی. الفاظ دیکھو اللہ کے. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا. شرعا مانے اچک کے ظاہر ہونا. شرعا کے مانے شین رے عین. شرعان اچک کے ظاہر ہونا. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. یہاں پر نو اسٹاپ لگا ہوا ہے.
لام زبر لا، نو اسٹاپ، یہاں ٹھہر نہیں سکتے آپ۔ وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ کا دن نہیں ہوتا نہیں تشریف لاتی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ یہ مچھلی تو کھانا ضروری ہے اور ہفتے کے دن منع ہے، اور یہ دکھتی ہفتے ہی کے دن، کیا کریں اب؟ چکما دینا چاہا، کس کو؟ اللہ کو، اللہ کے قانون کو۔ لیکن انہوں نے خود دھوکہ کھایا۔ کیا کیا؟ ہفتے کے دن گالا باندھ دیا، پکڑیں گے نہیں، اطراف سے میڑی باندھ دیا۔ اچھا، اب جاتے کیسے؟ اطراف سے باؤنڈری وال کھینچ دیا۔ ہفتے کا دن چلا گیا، اب آرام سے پکڑو اور کھاؤ۔ تو کیا خوش ہو گئے؟ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ لیکن جال کب ڈالا؟ ان کی رکاوٹ کب بنایا؟ ہفتے کے دن۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے ایک مثال دیا تھا آپ کو، شیطان کو سب بولتے ہیں کہ شیطان کی شرارت ہے یہ، کوئی بھی کام بگڑا تو شیطان آ گیا بیچ میں بولتے۔ ایک دکان پہ شیطان گیا اور تھوڑا سا مٹھائی کا شیرہ لیا اور دیوار پہ لگا دیا، بس بازو ہٹ کے تماشا دیکھتا۔ ایک بچے کو پکڑ کے بولتا ہے دیکھو میں نے صرف شیرہ لگایا، باقی کچھ بھی نہیں کیا۔ اب یار لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیرے پہ مکھی آ کے بیٹھی، مکھی دیکھو چھپلک آئی، چھپلک کو دیکھنے کے بعد اس پر بلی جھپٹی اور بلی پر کتا جھپٹا گراہک کا۔ کتا کس کا تھا؟ گراہک کا تھا۔ پوری مٹھائی ڈھیر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا شیطان آ گیا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ شیطان بولتا دیکھو میں نے کیا کیا؟ کچھ کیا، صرف شیرہ لگایا، باقی سارے کام دوسروں کے، مگر نام میرا بدنام۔ یہاں ایسا ہی ہے کہ انہوں نے صرف شیرہ لگایا، ہفتے کے دن کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، صرف میڑی باندھ دیا اطراف میں، بس ایک کام کیا۔ مگر حقیقت یہ ہے جو سبب ہوتا ہے اسی کو اصل شمار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نیک کام کرو تو جو بنیاد رکھے گا اس کو ثواب پہنچے گا، اور برا کام کرو جو بنیاد رکھے گا اتنا ہی عذاب پہنچے گا۔ قابیل کے قتل میں بنیاد رکھنے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے کس کو حصہ ملے گا؟ اس کو ملے گا حصہ، قابیل کو، قتل کی بنیاد رکھا۔ تو یاد رکھو ہیلا حوالہ چلتا نہیں شریعت میں۔ کیا کریں، ہم بڑے مصروف تھے، کیسے پڑھتے، کہاں جا کے سیکھتے، کوئی نہیں ملا، نوکری نہیں ملی تو چائنا پہنچ جاتے، سعودیہ پہنچ جاتے، اور نوکری میں اگر کسر ہے بھائی تمہیں اکاؤنٹ کا کورس کر کے آنا پڑتا، ٹھیک ہے، گیا تو رات دن ایک کر کے ایک ہفتے میں پھر آ گیا، تیار ہو کے آ گیا، کورس کر کے آ گیا۔ کیوں بھائی؟ نوکری خطرے میں تھی۔ تو جنت کے لیے ہمیں یہ اگر شرط لگا دیا اللہ نے کہ میری کتاب کے مطابق رہنا ہے تمہیں، تو میری کتاب کو پڑھنا فرض ہوا نہیں ہوا؟ اس کتاب کے ترجمے پر بجائے چلتے رہنے کے براہ راست اللہ کا کلام سمجھنے کی صحیح کرو، کوشش تو کرو، حاصل نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے۔ پہلا نمبر ہے تعقل، عقل کا استعمال کرو۔ نمبر 2 تذکر، دھیان دو۔ نمبر 3 تدبر، غور و فکر کرو۔ نمبر 4 تفکر ہے، اپنی فکر کو اس میں لگا دو اور ڈبا دو۔ نظریہ آپ کا قرآن ہی بن جائے۔ جب انسان کا نظریہ بنتا ہے تو عمل سدھر جاتا ہے، اور جب نظریہ خراب ہوتا ہے تو عمل بگڑ جاتا ہے۔ اقبال نے اسی کو کہا ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو فکر کیسے بدلے گی آپ کی؟ قرآن سے بدلے گی۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں جو فکر ہے وہ صحیح نہیں، تو پھر ہم تو کہیں گے اس سے اچھی کتاب لاؤ پھر ہے تو۔ قرآن نے اسے تو کہا ہے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنَ اللَّهِ، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنَ اللَّهِ، کتاب اگر یہ پسند نہیں ہے دوسری کتاب لے آؤ اس سے اچھی ہے تو۔ اللہ نے کہا ہے هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دو اس سے اچھی کتاب لے آؤ، اگر اچھی نہیں ہے یہ ہم اسے فالو کر لیں گے۔ ساری کائنات مل کر اس جیسی 3 آیتیں لانے پر قادر نہیں ہے، اس سے اچھی کتاب کیا لائے گی؟ جب مسلم ہے کہ سب سے اچھی کتاب یہ ہے تو اس کتاب کا نظریہ، اس کی تھنکنگ سب سے اچھی ہے، لہذا اس پر ہمیں زور دینا پڑے گا۔ اور جب فکر ہماری بن جائے گی، ہمارا عمل بن جائے گا،
اور ایمان اور عمل پر ہی نجات رکھا ہے اللہ نے۔ ہفتے کے دن کیا کیا لوگوں نے؟ گاڑا باندھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نبلوہم، ایسے ہم نے ان کا امتحان لیا۔ کذالک نبلوہم، اس طرح سے ہم ان کو آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور کرتے ہیں۔ عادت تھی ان کو مکاری کرنے کی، یہاں بھی مکاری کیا۔ یہاں اتنا ہی کہا کہ آگے چلے گئے، پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کہ جب ان لوگوں نے مچھلی کا شکار ہفتے کے دن کیا اور اس طرح سے مکاری کی تو اللہ نے انہیں کیا کہا؟ ذلیل بندر بن جاؤ، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر۔ ان مچھلی کا شکار کرنے والوں کے چہرے بندروں کی طرح ہو گئے، اور 3 دن کے بعد ان کے چہرے مسخ ہو گئے، اور اپنے گھروں میں دروازہ بند کر کے جو سو رہے تھے اسی حال میں مر گئے۔ دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں تھا، دروازے کے اندر سے دستک کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، سب اپنے گھروں میں عہدے پڑ گئے۔ یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مچھلی کا شکار کیا ان لوگوں نے، 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ بولتا ہے اجی کیا منع کرتے، ان کا عمل ہے یہ جانیں، ہم تو نہیں پکڑ رہے نا، ہم تو مچھلی نہیں پکڑ رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں غلط، ان کا بھگتان بھگتیں گے، ہم سے کیا مطلب۔ دیکھو آیت، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک امت نے، یعنی ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، ایک ٹولی نے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے ہو، لِمَ تَعِظُونَ، تعِظُونَ یہ وعظ سے بنا ہے، اردو میں وعظ کسے کہتے ہیں؟ سمجھانا۔ لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کر رہے ہو میں؟ قوماً، ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے، اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، یہ ترجمہ ہے مہلکہم کا، او معذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیداً، سخت عذاب۔ تو منع کرنے والوں نے کیا کہا؟ ہم کو معلوم ہے یہ نہیں مانیں گے، ہم کو معلوم ہے نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، لیکن ہم ان کو منع کیوں کرتے ہیں؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکیں گے کہ ہم نے اپنی کوشش کر لی تھی، ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا تھا، ہم نے ان کو سمجھانے کی صحیح کی تھی، ہم نے انہیں اللہ کا حکم بتا دیا تھا، معذرۃ الی ربکم۔ یاد رکھ لو، ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کیوں کسی کو سدھاریں، ہم کسی کی نصیحت کی فکر کیوں کریں، ہم کسی کے گھر پہ کیوں جائیں، ہم کسی کی چڈی کو ہاتھ لگا کر کیوں سمجھائیں؟ یہ جواب ان کا ہے، قالوا معذرۃ الی ربکم، رب کے سامنے معذرت کر سکنے کے واسطے کہ اللہ بندے کی حیثیت جتنی تھی اپنا کام کر دیا تھا، معذرت۔ اللہ جب پوچھیں گے تم کو معلوم تھا یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ نبی آخری نبی ہیں، اور امت کا حال بھی معلوم تھا کہ شریعت کے خلاف جا رہی تھی، تو تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کوئی معذرت کرنے کا موقع نہیں رہے گا، یہ معذرتاً الی ربکم اللہ کے سامنے کہہ سکو۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ لوگ ڈر جائیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں، دونوں احتمال ہے۔ ہم نصیحت جنہیں کریں گے یا تو وہ ڈر جائیں گے، عمل سے باز آ جائیں گے، اور اگر نہیں باز آئے تو ہم اللہ کے سامنے معذرت کرنے کے لائق رہیں گے کہ ہم نے تو کوشش کی تھی، ہم نے تو سمجھایا تھا، ہم نے تو منع کیا تھا، ان کے عمل کے یہ خود ذمہ دار ہیں، ہم شریک نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 2 گروہ ہو گئے، ایک عمل کرنے والا، کون سا عمل؟ مکاری والا عمل، ہفتے کے دن گاڑا باندھ کر بقیہ دنوں میں مکاری سے پکڑنے والا۔ دوسرا گروہ ان کو منع کرنے والا، اس نیت سے کہ یا تو سدھر جائیں گے یا تو ہم کم سے کم بری ہو جائیں گے۔ تیسرا گروہ ہے اپنا اپنا چپل لے کے جانے والا، سلام پھیرے چپل لیے چلے، کون بھوکا ہے، کون مریض ہے، کون پیاسا ہے، کون ہماری ہمدردی کا مستحق ہے، کون مسلمان بلک رہا ہے، کس کے گھروں میں پریشانی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میں، میرے بچے، باقی سب لچے، اپنا اپنا دیکھ لیا۔
تین گروہ ہو گئے، ان تینوں کا انجام قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن لوح محفوظ سے نکلا ہوا کلام ہے، میرے ترجمے پر شک ہے تو آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں جتنے ترجمے آپ چاہیں دیکھ لیجئے، جس کا ترجمہ پسند ہے لے آئیے، انشاءاللہ یہی نکلے گا، انشاءاللہ یہی نکلے گا۔ ایک ایک حرف کو آپ کسوٹی پر رکھ کر تجزیہ کر لیجئے، ترازو پر، لغات پر، اہل عرب کی سماعت پر، ایک ایک حرف سے نکال کر دیکھ لیجئے۔ ہیرا پھیری کرنے والے اللہ کو جواب دینے والے۔ اللہ نے تو نبی سے کہہ دیا ہے اگر میرے کلام میں کوئی ذرہ برابر ملاوٹ کر کے پیش کرے گا تو میں اس کی شہ رگ کاٹ دوں گا، شہ رگ کاٹ دوں گا۔ اللہ نے نبی سے کہا ہے، نبی سے محبوب زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء سے زیادہ محبوب اللہ کے پاس کون ہو سکتا ہے؟ ان کو مخاطب بنا کر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ کے الفاظ ہیں اگر کسی نے کوئی بات میری طرف گڑھ کر منسوخ کر دی تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے، داہنے ہاتھ سے اس کو ہم پکڑیں گے، ثم پھر لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی شہ رگ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ فما منکم، تم میں سے پھر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا رکاوٹ ڈالنے والا کہ نہیں میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، اس کو معاف کر دو، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انہو حاجزین، حاجز کے معنی خدا کے فیصلے کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ وارننگ جب اللہ کے نبی کو دے دیا ہے اللہ نے تو کس کو ہے اپنی قبر کی فکر نہیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ملاوٹ کرے گا۔ اللہ تعالی کی طرف سے جو کلام اللہ سے واقف ہوگا وہ ایسی جرات نہیں کرے گا۔ رہا یہ اظہار حق، جتنی باطل تنظیمیں، جتنے باطل فرقے نکلے ہیں ان سب نے قرآن کو ہی بیس بنایا ہے، یہ بھی سن لو کان کھول کے۔ جتنی باطل تنظیمیں ہیں، جتنے باطل فرقے ابھرے ہیں، 73 جو جہنم میں جائیں گے ان سب نے قرآن کو ہی بیس بنایا ہے۔ ہر ایک نے دلائل قرآن سے ہی لیے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے، ان کا دفاع کرنے کے لیے آپ عربی نہیں سیکھیں گے تو کون آئے گا؟ مدرسے میں آپ ان بچوں کو بھیجتے ہیں جس کے باپ نہیں ہوتے، جھٹکے والے اور بندی والے، اور جن کو پڑھنے سے زیادہ پڑھنے کی فکر رہتی ہے، ایسوں کو چن چن کے آپ بھیجتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری قیادت کریں گے، منبر پہ ہم کو سبق سکھائیں گے۔ جن کے ذہن میں قوت ارتقاء نہیں ہوتی ویسوں سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ نبی کی نیابت کے لیے ایسے علماء کو تیار کرنے کے لیے جو امت کی قیادت کر سکیں، اچھے خاندان کے اچھے افراد چن کر مہیا کیجیے، ورنہ اللہ پوچھیں گے دنیا والوں کی کتاب کے لیے اچھے افراد اور میری کتاب کو پڑھنے کے واسطے تم نے کچرا بھیجا تھا، کیا جواب دیں گے؟ امت کی قیادت کرنے کے لیے اچھے افراد کی ضرورت ہے۔ ہر نبی صالح خاندان سے بھیجا گیا، کیونکہ اچھے خاندان کا نظام، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی سمجھ بڑی بلند و بالا ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے قوم کا سودا نہیں کرتا، وہ اپنی امت کی بہبودی کے لیے فاقہ کر لے گا، قید خانے میں چلا جائے گا، اپنا تعلق اپنے مالک سے رکھے گا۔ اس لیے اچھے افراد کو پیدا کرنے کے لیے لازم ہے اچھے افراد مہیا کریں آپ۔ تو دیکھو دو گروہ ہو گئے، ایک سمجھانے والا اور ایک غلطیوں کا ارتکاب کرنے والا، اور تیسرا چپ چاپ مکھی بن کے دنیا میں لگے رہنے والا۔ تینوں کا انجام قرآن بیان کرتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب بھلا دیا انہوں نے جو نصیحت کی گئی تھی ان کو۔ فلما، پس جب، نسو، بھلا دیا، نسیان اس کا مادہ ہے، بھلا دیا، کیا بھلایا؟ ما ذکروا بہ، جس چیز کی نصیحت کی گئی تھی اس نصیحت کو بھلا دیا۔
یعنی مسلسل ہفتے کو شکار کرتے رہے، مسلسل ہفتے کو گاڑا باندھتے رہے، مکاریاں کرتے رہے، خدا کے حکم کی تعمیل میں ہیرا پھیری کرتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، ینہون عن السوء، ہم نے ان کو نجات دے دیا جو برائیوں سے منع کرتے رہے۔ اچھی طرح دیکھ لو، سوچ لو، انجینا الذین ینہون عن السوء، یہاں بہت سے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، امانت ہے یہ، امین کے ذریعے آیا ہے یہ، اوپر سے نیچے تک اللہ نے تحفظ کا انتظام کر دیا ہے، لوح محفوظ میں کسی کے ہاتھ نہیں پہنچتے، جبریل لے کے آئے تو تمام فرشتوں میں قوی ہیں، جس زبان سے نکلا ہے صادق الامین ہے، قیامت تک کے واسطے لفظوں کو محفوظ کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ ان میں آپ کے لیے سبق ملتا ہے کہ ہم نے نجات ان کو دیا جو برائیوں سے منع کرتے رہے۔ آپ بھی برائیوں سے منع کرنے والے بن جاؤ۔ کب بنیں گے؟ جب خود رکیں گے، برائیوں سے خود رکیں گے تب تو ہم منع کر سکیں گے، اور برائیوں کو برا نہیں سمجھیں گے تو ہم منع نہیں کر سکیں گے۔ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، اتنا ہی جملہ رٹ لو، آج اتنا ہی یاد کر لو زبانی۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو نجات دے دیا جو برائیوں سے منع کرتے رہے۔ اور کس کو پکڑا؟ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑا ان ظالموں کو سخت عذاب میں۔ عذاب ان کی صفت بئیسن ہے، سخت عذاب میں پکڑا۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے رہے۔ اور جو لوگ نہ منع کرتے رہے، وہ لوگ جو منع کرتے رہے صرف وہ بچائے گئے۔ معلوم کیا ہوا اس سے؟ جو منع نہیں کرتے رہے وہ ان کے ساتھ پس گئے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی۔ اللہ نے صرف نجات ان کو دیا جو برائیوں سے روکتے رہے۔ اب آگے فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پس جب وہ تجاوز کر گئے، حد سے آگے بڑھ گئے۔ عَمَّا یہ بنا ہے عن ما، اس چیز سے، ما نُهُوا عَنْهُ جس سے روکا گیا تھا اس سے آگے بڑھ گئے، تجاوز کر گئے۔ 6 دن پکڑو، 1 دن مت پکڑو کہا گیا تھا، اس میں آگے بڑھ گئے، 7ویں دن بھی پکڑنے لگ گئے۔ قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا کونوا ہو جاؤ، قِرَادَةً بندر، خاسئین ذلیل۔ بندر ذلیل پہلے سے ہوتا ہے، بندروں میں ذلیل، خاسئین صفت ہے یہ۔ ذلیل بندر کیسا ہوتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آدم بندر سے ہے، آج کے انسان پورے بندر سے ہیں۔ بدل گئی ہوگی ان کی تھنکنگ، اب تک باقی نہیں رہتی۔ یہ سارے انسان بندر سے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو اب بندر ہیں یہ کس کی اولاد ہے؟ بندروں کی اولاد تو انسان ہو گئے، اب جو بندر ہیں وہ کس کی اولاد ہیں؟ کہاں سے آئے یہ؟ اور یہ کب بنیں گے آدمی؟ ان کی تم کب ختم ہو جائے گی؟ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، پاگلوں کی تھنکنگ ہے یہ۔ آدم کی اولاد ہیں، بندر کبھی آدمی نہیں بن سکتا اور آدمی کبھی بندر نہیں بن سکتا۔ یہ صرف آخرت سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ ذلیل بندر 3 دن میں ختم ہو گئے، سب کے سب مر گئے، ذلیل بندر ہو گئے۔ لکھا ہے اس تفسیر میں کیسے بندر ہوئے، اللہ نے کیوں کہا؟ انہوں نے تجاوز کر دیا، اپنے گھر میں گئے، دروازہ لگائے، آدمی کی طرح سو گئے، کنڈی بند ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں ان کو بندر بنا دیا۔ 3 دن تک اپنے گھروں میں پڑے رہے، دروازے سے اندر باہر جانے والا آنے والا کوئی نہیں۔ ان کے چہرے پھول کے پک کے کیسے بھی ہو گئے، اس حالت میں ان کی حالت یہ ہو گئی۔ لیکن اس قرآن نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ کیوں بیان کیا ہے؟ ایک واقعہ تھا، ہو گیا، اس لیے بیان کیا ہے کہ میرے حکم میں اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے ہیرا پھیری مت کرنا،
بس بتانے کے لیے میرے حکم میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے واسطے ہیرا پھیری مت کرنا. یہودیوں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح، مشرکین مکہ کی طرح ہیرا پھیری مت کرنا، سیدھا سیدھا چلنا. اگر مکاری کریں گے تو یہ انجام ہوگا. اس کے بعد اعلان ہوا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے، وَإِذْ اور جب، تَأَذَّنَ اعلان کر دیا، ربک آپ کے رب کا اعلان تھا. کیا اعلان تھا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان یہودیوں پر ایسے شخص کو اٹھائے گا، ایسے شخص کو ابھارے گا. لَيَبْعَثَنَّ کے معنی ابھارنا، اور جب صلہ علی آ جائے تو کسی پر مسلط کرنا. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اللہ ضرور مبعوث فرمائے گا ان یہودیوں کے اوپر، اِلَى یوم القیامہ، قیامت تک کے واسطے. کس کو؟ من، ایسے شخص کو، یسومہم سوء العذاب، جو ان کو برے عذاب چکھائے گا. اس آیت پر اشکال کر سکتے ہیں کہ آج تو ہم دیکھتے ہیں یہودی ہی ہم کو برا عذاب چکھا رہا ہے. یہودی اس وقت ہم کو برا عذاب چکھا رہا ہے، فلسطین میں ظلم ڈھا رہا ہے، غزہ پٹی میں معصوموں کو قتل کر رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اعلان ہے رب کا ان پر ضرور اٹھائے گا. کب اٹھائے گا؟ اور قیامت کے قریب میں. قیامت کے قریب میں، قیامت تو قریب ہے، لیکن قرب قیامت کا کون سا وقت اور کون سا زمانہ ہے جس میں اللہ اٹھائے گا، ایسے شخص کو اٹھائے گا؟ اس سے کون مراد ہو سکتا ہے؟ قیامت سے قریب حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس امت کی قیادت کریں گے، دمشق کی جامع مسجد سے اتریں گے، ان کے پانی چہروں سے اور سر کے بالوں سے ٹپکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ اس امت کی لیڈنگ کریں گے. اس موقع پر پتھر بھی یہود کا دشمن ہوگا. پتھروں کے پیچھے کوئی چھپا ہے تو آواز آئے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو. تو زمین اور آسمان میں کوئی باقی نہیں بچے گا. یا تو وہ اسلام میں داخل ہوگا یا ذلیل و خوار ہوگا، قتل کر دیا جائے گا. کوئی کچا اور پکا مکان باقی نہیں رہے گا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے آثار بتائے گئے ہیں. اس پر بہت طویل حدیث ہے. حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں تو ابن ماجہ کتاب الفتن پڑھ لینا. کتاب الفتن کیا ہے؟ ایک چیپٹر کا نام ہے. ابن ماجہ کیا ہے؟ صحاح ستہ، 6 صحیح کتابیں جو حدیث کی ہیں ان میں سے 6ٹھی کتاب کا نام ابن ماجہ ہے. اس کے ایک چیپٹر کا نام ہے کتاب الفتن. فتنے کی تمام حدیثیں اکٹھا مل جائیں گی، وہاں یہ روایت آپ کو مل جائے گی. اللہ ضرور اٹھائیں گے، مبعوث فرمائیں گے، کسی نہ کسی شخص کو ضرور مسلط فرمائیں گے. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کا ظہور بعد میں ہوگا، مہدی کا ظہور بعد میں ہوگا. ابھی سے اللہ تعالیٰ ان پر کچھ نہ کچھ لوگوں کو مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو برے عذاب چکھاتے رہیں گے. دنیا میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کی نیندیں حرام نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے مسلح جو مسلمان ہیں، نہتھے مسلمان ہیں، ان نہتھے مسلمانوں کے عزم اور ارادے سے ان کی نیندیں حرام ہیں. اور ان کو اگر بڑے بھائی کا سایہ نہ ہوتا تو ان کو تھوک میں ڈوب کے مر جانا پڑتا. ان کے بڑے بھائی کے طفیل میں پڑے ہوئے ہیں یہ. اور میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقی دوست کون ہیں. حضرت عیسیٰ کا احترام تو ہم کرتے ہیں کیونکہ ہماری قرآن میں لکھا ہوا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں ہم تفریق نہیں کرتے، ہر رسول کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، ہمارے قلب و نگاہ کا سرمایہ سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا جزء لازم سمجھتے ہیں.
ہر نبی کا اکرام کرتے ہیں، لیکن یہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زانیہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ ان سے ان کی دوستی ہے اور پینگے بڑھا رہے ہیں، یہ ان کو یہ خبر نہیں ہے۔ یہ سب دنیا کے مکاریوں کی وجہ سے ہے، ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ اگر ان کا ایمان آخرت پر ہوتا، ان کی مکاریاں نہ ہوتی، پہلے پارے میں گزر چکا ہے، ان سے کہہ دو جب تم اللہ کے لاڈلے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، تم کو مرتے ہی جنت ہے، تمہارا خیال یہی ہے، تو تم مرنے کی تمنا کر لو، صرف تمنا کر لو، تمہیں موت دے دینا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ لیکن پھر کہا یہ تمنائے موت نہیں کریں گے، 1000 سال جینے کی آرزو رکھتے ہیں، کیونکہ اندر سے معلوم ہے مرتے ہی پکڑے جائیں گے، مرتے ہی پکڑے جائیں گے، اس لیے تمنائے موت نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان کی نیندیں حرام ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم کو بدلا نہیں جا سکتا، بڑی کوششیں کر لی لوگوں نے، بدلا نہیں جا سکتا، اور ایک دن آنے والا ہے کہ ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج بھی ان کی نیندیں حرام ہیں، ان کا سکون غارت ہے، خوف زدہ ہیں، جو ان سے ہو سکتا ہے اپنے جان کے تحفظ کے لیے وہ کر رہے ہیں، کہیں دیوار لگا رہے ہیں، کہیں باڑ لگا رہے ہیں، اور کہیں پہلے سے تحفظ میں، حفظ ما تقدم میں بے معصوم لوگوں کو مار کے پھینک دے رہے ہیں۔ خدشہ ہے، جیسے فرعون کو خدشہ تھا موسیٰ پیدا ہو جائیں گے، لاکھوں بچوں کو مروا دیا، لیکن موسیٰ پیدا ہو کے رہے، اسی گھر میں جوان ہو کے رہے، اور حکومت کا زوال آ کے رہا، دریائے نیل میں غرق کرنے کا سبب بن کے رہا۔ بڑا سے بڑا فرعون بھی خدا کے فیصلے کو آج بھی نہیں روک سکے گا، اللہ کا فیصلہ کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ان کا پروگرام کچھ بھی ہو جائے، یہ دفاعی مشن کتنا بنا لیں، ہاں میزائل شکن انتظام کر لیں، لیکن جب وقت آ جائے گا تو تباہ ہو جائیں گے، یہ اللہ کی قوت سے ٹکرانے والا پاش پاش ہو جائے گا۔ تو یہاں وعدہ اللہ نے کیا ہے، آگے فرمایا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ 2 صفتیں ہیں، 2 راوی ہیں۔ بے شک آپ کا رب سریع العقاب ہے، سریع سرعت سے بنا ہے جلد، اور عقاب کے معنی سزا، جلد ہی سزا دینے والا ہے، اور وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ یعنی جو توبہ اللہ کر کے غلطی پہ نادم ہو کے حق قبول کر لیں، غفور الرحیم ہے، اور اڑے رہ جائیں اپنی مکاریوں پر تو سریع العقاب بھی ہے، سزا دینے والا ہے۔ اللہ نے ان کا حال آگے بیان کیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، قطعناہم، ہم نے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، فی الارض، زمین میں، امماً، مختلف گروہوں میں متفرق ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے کے پورے اکٹھا ہیں، یہ تقسیم ہے۔ یہ قرآن نے ایک مقام پہ کہا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ۔ حافظ صاحب 28واں پارہ میں دیکھو، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ سب اکٹھا ہیں، حالانکہ دل ان کے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کچھ چاہتا، کوئی کچھ چاہتا، ہر ایک کی حوث الگ الگ ہے۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، جتنے باطل ہیں ان کو جب موقع آتا ہے تو جوتوں میں دال بٹتی ہے، کائنات دیکھتی ہے کیسے کیسے جرائم کرتے ہیں یہ جب موقع ملتا ہے ان کو، کیونکہ ان کی حوث الگ الگ ہے، عمر کے لحاظ سے ان کی حوث الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ سب کا حال یہ ہے، تقسیم کر دیا اللہ نے 12 ٹکڑوں میں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ان کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فی الارض، زمین میں، امماً، امت بنا کر، امم جمع ہے امت کی، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، 2 قسم کے لوگ ہیں۔ انصاف دیکھو، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا پورے بدماش، نہیں، پورے بدماش نہیں کہا، ان کی تمام جماعتوں میں سے منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، بڑے عمدہ لوگ ہیں، خدا ترس لوگ ہیں، ان میں بھی کچھ ہیں۔
مگر ان کی چلتی نہیں ہے. کیوں؟ پیاز کی بدبو اور لہسن کی بدبو خوشبو پر غالب آ جاتی ہے. سارنگی کی آواز پر ڈھولک کی آواز غالب آ جاتی ہے. اچھے لوگوں پر بیہودے لوگ غالب آ جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اکثریت خراب ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں نیک لوگ، دب جاتے ہیں. تو منہم الصالحون، ان میں نیک لوگ بھی ہیں. ومنہم دون ذالک، اور انہی میں سے اس کے علاوہ بھی ہیں، مطلب کم صالح ہیں، زیادہ برے ہیں. اب ان کی آزمائش ہوگی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. بلونا، بلا یبلو کے معنی آزمانا، جانچنا، پرکھنا. بلوناہم، ہم نے ان کو جانچا. دو ہی طریقہ ہے جانچنے کا، یا تو خوب خوشحالی دے دو، خوشحالی، شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، نعمت کا استعمال صحیح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، نعمت کے ساتھ منعم کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. یہ ہے ایک طریقہ. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ سیئات، بیماریاں، بدحالیاں، مفلسی، آپس کی تنگی، آپس کا جھگڑا. یہ طریقہ ہے. اس میں صبر کرتے ہیں کہ بے صبری کرتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں یا حدود میں رہتے ہیں. یہ دو طریقے ہیں. بلوناہم، ہم نے ان کو جانچا، بالحسنات، خوشحالیوں سے، والسیئات، برائیوں سے جانچا. اور دونوں طرح جانچنے کا مطلب کیا تھا؟ لعلہم یرجعون، شاید کی رجوع ہو جائیں، شاید کی لوٹ جائیں، شاید کی باز آ جائیں. یہاں ایک بار پھر سن لو، اللہ تعالیٰ بندوں کو دو طرح جانچتے ہیں، کبھی خوشحالی، کبھی تنگ حالی. دو طرح جانچتے ہیں. ان دونوں شکلوں میں کیا منظور ہوتا ہے؟ بندہ شاکر ہے کہ بندہ صابر ہے. مصیبت میں صبر آزمایا جاتا ہے اور خوشحالی میں شکر دیکھا جاتا ہے. جتنی اب تک آزمائشیں ہوئی ہیں، ان دو میں سے ایک بہرحال ہوتی ہیں، تیسری کوئی نہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ کے آ جائیں. خوشحالی ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کو، اللہ کی طرف رجوع. مصیبت آئی، بدحالی آئی تو دینے والا اس پریشانی کو کون ہے، اسی سے رجوع ہو جائیں تاکہ دور ہو جائے. دونوں حال میں ہم نے جانچا، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. آج بھی امت آزمائش میں ہے. مصیبتیں اگر اسی واسطے آتی ہیں کہ وہ آدمی اچھا نہیں تھا، تو مصیبتیں انبیاء پہ جو آئیں، انبیاء پر جو مصیبتیں آئیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ انبیاء سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء پر مصیبتیں کیسی کیسی آئیں آپ سن بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ایک دن میں 70 نبیوں کا قتل ہوا ہے. اس سے بڑا اور کارنامہ کیا ہو سکتا ہے لوگوں کا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انبیاء بغیر حق. کتنی آیتیں قتل کرتے تھے، چیر دیتے تھے، اور ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر اس کو بل دیتے تھے، گلا گھٹ جائے تاکہ. سجدے میں اوجھڑی ڈال دیتے تھے. ان کی حاملہ بیٹی کو اونٹ سے ڈھکیل دیتے تھے اور حمل ساقط ہو جاتا تھا. کیا کیا باقی چھوڑا لوگوں نے. ایسی ایسی سزائیں، ایسی ایسی اذیتیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن تحمل ہے، اس بات پر تحمل ہے کہ دنیا کی ہر مصیبت آسان ہے آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں. یہاں جو جھیلے گا وہاں اس کا اجر پائے گا. تو بندے کو ہر حال میں یا تو شاکر یا تو صابر، دو حال میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. خوشحالی آئے تو آپے سے باہر مت جاؤ، شاکر رہو. اور بدحالی آ جائے تو مایوس مت ہو جاؤ، صابر بن کے رہو. یہ آزمائش ڈالا اللہ نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہی کی اولاد میں سے کچھ لوگ پیدا ہوئے. یہ پورے کے پورے اہل علم یہود، ان کی اولاد میں کیسے لوگ پیدا ہوئے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس آئے ان کے بعد ناخلف لوگ، جانشین ہوئے. فخلف، خلیفہ بنے، من بعدہم، ان کے بعد،
خلف، ایسے خلیفہ ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث ہوئے، یعنی تورات کی مالکیت ان کے ہاتھ میں آئی، تورات ان کے ہاتھ میں آئی۔ تورات کے حامل بن کر کیا کرتے تھے؟ یاخذون، لے لیتے تھے۔ کیا لیتے تھے؟ عرض ھذا الادنی، اس دنیا میں سے مال و متاع۔ کس کے بدلے لیتے تھے؟ مرضی کے مطابق فیصلہ سنا کر۔ تورات میں کیا لکھا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کے مطلب کا فتویٰ چاہیے، ٹھیک ہے لائیے کاغذ، لکھ دیا، خوش۔ کیا بگڑا؟ ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیا اور اس کے عوض میں پیسہ توڑ لیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو کتاب کے مالک تھے، کتاب کے وارث تھے۔ یاخذون عرض ھذا الادنی، اللہ اکبر، اللہ نے 3 لفظ استعمال کیا ہے۔ یاخذون لیتے تھے، عرض سامان، ھذا یہ، الادنی دنیا، الادنی سے مراد دنیا، اس دنیا دنی کا مال و متاع لے لیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا تھے؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ ہم لاڈلے ہیں۔ یہاں رک کر کے تھوڑی دیر ذرا سانس لے لو کہ کیا یہ یہودیوں کے لیے تھا یا اس امت کے لیے بھی ہوئے؟ کیا کہا ہے؟ ایک حدیث سن لو پھر آئے سنو تاکہ معلوم ہو جائے۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت ہو بہو ویسا ہی چلے گی جیسا بن اسرائیل نے کیا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ہو بہو مشابہ ہوتا ہے، ہو بہو۔ یہاں تک کہ اگر اس امت کے لوگ گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں گئے تو یہاں کے لوگ بھی گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں جا کر باہر نکلیں گے۔ تشبیہ دیا نبی نے۔ تو اگر اس امت کے لوگ جو کتاب کے وارث تھے دنیا کا مال و متاع لے کر مرضی کے موافق فتویٰ دیا کرتے تھے، تو اس امت میں بھی کچھ لوگ کتاب والے ضرور ایسا کریں گے۔ یہ نبی نے ایسا واضح کر دیا ہے، جیسا ان لوگوں نے کیا ہے ہو بہو ویسا کریں گے۔ اور جیسا وہ سمجھتے تھے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، یہ بھی کہیں گے ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ سیغفر لنا، سیغفر لنا، جن کو عربی تھوڑا بہت آتی ہے میری گزارش ہے کہ آپ بھی سیکھ لو۔ کیوں بھائی سیکھیں گے؟ مشقت تو ہوگی، مگر مشقت کے بغیر کیا ملنے والا ہے؟ مشقت کے بغیر دنیا میں آئے کوئی؟ بھول گئے اور بات ہے، ناک رگڑتے ہوئے آئے ہیں دنیا میں، اور ناک رگڑتے ہوئے رہنا پڑے گا یہاں۔ قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا ہے، جب سے تم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر جب تک رب سے ملاقات نہ ہو جائے گی تب تک مشقت پر مشقت ہی جھیلنا پڑے گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، جب سے پیدا کیا ہوں اس وقت سے لے کر جب تک ملاقات نہ ہو جائے مشقت ہی جھیلنا ہے۔ تو ناک تو رگڑتے ہوئے آئے ہیں، اور اس کائنات میں ہم جنت کا مزہ نہیں حاصل کر سکتے، مشقت ہی مشقت ہے۔ اس مشقت میں اچھی مشقت جھیلو تاکہ اجر اچھا مل جائے۔ مزدوری ہر مزدور کو ملتی ہے، لیکن ڈاکٹر کی مزدوری زیادہ رہتی ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب میں محنت کرے گا اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو مزدوری تو لینا ہی ہے، ذرا بڑھ کے لو، اچھی مزدوری لو، تو سیکھ لو تاکہ آپ کو شک نکل جائے، کیونکہ جب عربی آئے گی تو آپ کے عزم کی پختگی کو کوئی تول نہیں سکے گا۔ جو آپ میں شک ہے، یہ ہے کہ وہ ہے کہ یہ شک نہیں رہے گا۔ آپ ایسے کندن بن جائیں گے کوئی آپ کو ہلا نہیں سکے گا۔ دیکھو یہ لفظ کیا ہے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اللہ اکبر۔
ایک کو دے کر فتویٰ بھیج دیا، راضی ہو گیا، اتنا ہی مال و متاع کوئی دوسرا لے کے آ گیا، اس کو بھی اس سے لے کر خوش کر دیا۔ آگے دیکھو، وَإِيَّاتِهِمْ، اور اگر آئے ان کے پاس عَرَضٌ، دنیا کا سامان، مِثْلُهُ، اسی کے برابر، يَأْخُذُوهُ، اس کو بھی لے لیتے۔ ہاں، تو بھی خوش، تو بھی خوش۔ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو سوچتا کہ دو طرف بھی حق کیسے ہو سکتا ہے، دونوں متضاد چیزیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں، یہ رات بھی ہے دن بھی ہے صحیح کیسے ہو سکتا ہے، یہ سورج بھی ہے چاند بھی ہے کیسے ہو سکتا ہے، یہ مرد بھی ہے عورت بھی ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کی محبت میں یہ حال کر رکھا تھا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ۔ میری گزارش یہ ہے، یہ آیت نمبر 169 ہے، گھروں پہ جا کر ضرور چیک کر لینا تاکہ میرا فرض پورا ہو جائے۔ اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا اور اس امت کے لوگ ایسا کریں گے، یہ نبی نے بیان کر دیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا جا چکا ہے ان پر کتاب کے بارے میں میثاق اور پختہ عہد، اور وہ یہ ہے ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہ کہیں اللہ پر مگر حق کے ساتھ، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور درس دیا ہے اس کتاب میں اسی چیز کا۔ اور ایک درس ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور دار آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم تعقل نہیں کرو گے؟ کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرو گے؟ کیا خدا کا دیا ہوا فہم استعمال نہیں کرو گے؟ جہنمی لوگ دو باتوں میں پچھتائیں گے۔ سورہ ملک پارہ 29، جہنم میں جانے والے کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعید۔ سورہ ملک پارہ 29، کاش کہ ہم نے بات کو سن لیا ہوتا یا کم سے کم اپنی عقل کا استعمال کر لیا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ آئے ہوتے۔ لو کننا، کاش کہ ہم نسمعو، سن لیے ہوتے، او نعقلو، یا عقل کا استعمال کر لیے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے جہنم والوں میں سے۔ تو سنو غور سے اور عقل کا استعمال صحیح کرو تاکہ معلوم ہو جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 169 بہت اہم ہے، اس کو دوبارہ پھر دیکھو۔ احوال بنی اسرائیل کے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کے بعد ان کے جانشین ایسے پیدا ہوئے جن کے ہاتھ میں کتاب تھی، کتاب کے وارث تھے، اس کتاب کے عوض میں دنیا حاصل کر لیتے تھے اور کہتے تھے پھر بھی ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اسی کے برابر اگر دوسرا آدمی آ گیا اس کی مرضی کا بھی فتویٰ دے کر مال حاصل کر لیتے اور یہ بھی سمجھتے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ کیا انہوں نے اللہ سے معاہدہ نہیں کر لیا تھا کہ وہ اللہ پر سوائے حق کے اور کچھ نہیں کہیں گے؟ کیا کتاب میں یہ سبق نہیں تھا کہ دار آخرت بہتر ہے متقیوں کے لیے؟ متقی کی تعریف کیا یہی ہے کہ خواہشیں پوری کر لو؟ متقی کی تعریف ہی نہیں ہے۔ متقی کی تعریف یہ ہے خدا کا حکم ٹوٹنے سے بچو، خدا کا حکم توڑنے سے ڈرو، اس پر صحیح اتر جاؤ، جس میں شک ہے اس سے بچو تاکہ جہاں یقین ہے بچنا آسان ہو جائے۔ اب تقویٰ طرف پہنچیں گے آپ، تقوی کا راستہ حاصل کریں گے آپ۔ اس کے بعد اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا آیت نمبر 170 میں، اس کے بعد کی آیت میں۔ یہ پورے اوپر کی بحثوں کا خلاصہ ہے ایک آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں 170 نمبر کی آیت ہے یہ، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ تمسک کرتے ہیں کتاب سے، یمسکون، تمسک کے معنی مضبوط پکڑ لینا، یمسکون پکڑ لیتے ہیں۔ ایک حدیث سنا کے اس کی تشریح کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے تمسک کے معنی پکڑنا۔ سنتی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین،
المہدیین تمسکوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ تمسکو وہاں لفظ ہے، تمسکو مضبوطی سے پکڑ لو، علیہا بالنواجذ دانتوں کے یا حصہ جو بغل میں ہوتا ہے کچلیوں سے پکڑ لو، مضبوط تھام لو۔ تو تمسک کے معنی پکڑ لینا، کس کو پکڑتے؟ والذین، اور جو لوگ یمسکون الکتاب، یمسکون بالکتاب، کتاب کو پکڑ لیتے ہیں۔ اگر تورات والے تھے تو تورات پکڑنا مراد، اگر قرآن والے ہیں تو قرآن پکڑنا مراد۔ اس زمانے میں تورات نجات کا ذریعہ تھی، اور نبی پاک کے ظہور کے بعد قرآن نجات کا ذریعہ ہے۔ کتاب کا اطلاق دونوں پہ ہوگا۔ یمسکون بالکتاب، جو کتاب سے تمسک کرتے ہیں، جو کتاب سے دلیل پکڑتے ہیں، جو کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور سارے اعمال میں سے ایک عمل جو سب پر محیط ہے، اگر وہ صحیح تو سب صحیح۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کون سا عمل ہے؟ ایک عمل ایسا اگر وہ صحیح تو سب صحیح، اور وہ خراب تو سب خراب۔ وہ کون سا عمل ہے؟ آگے ہے نا بھائی، وہی حافظ صاحب تو بول سکتے کم سے کم، وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے۔ اتنے اعمال کی لسٹ ہے، اللہ نے اس میں صرف ایک دیا، خالی نماز۔ کتاب سے دلیل پکڑو، نماز پڑھو، کیونکہ جس کی نماز صحیح اس کا سب صحیح، اور جس کی نماز خراب سب خراب۔ محشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ روز محشر کی جہاں گداز بود، لکھا ہوتا ہے مسجدوں کے اوپر، مگر لکھا رہتا خالی، سمجھتا کون سمجھاتا کون۔ روز محشر کی جہاں گداز بود، اولی پش سے نماز بود۔ روز محشر میں جہاں جان پگھلتی ہوگی، سب سے پہلی پوچھ نماز کے بارے میں ہوگی۔ جس بندے کی نماز صحیح نکل جائے گی، ہر عمل صحیح نکل جائے گا۔ تو نماز پڑھتے ہیں جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہوئے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، دو صفتیں کافی ہیں، کیونکہ نفس ہمیں دو میں بھٹکاتا ہے، بولتا ہے ہر کتاب کی دلیل، ہر مسئلے کی دلیل قرآن سے کہاں ملے گی؟ قرآن پڑھیں گے تو ملے گی نا، یا قرآن نہیں پڑھیں گے تو ملے گی؟ قرآن پڑھیں گے تو ملے گی۔ قرآن کا تو حال یہ ہے کہ اس کو جہیز میں دیتے ہیں اور جزدان میں رکھ دیتے ہیں، ختم۔ کوئی مرنے والا نہیں مر پا رہا ہے تو سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں، سنت تو ہے، لیکن صرف یہی سنت تھوڑی ہے۔ قرآن کریم کا یہی کام رہ گیا۔ قرآن کریم سے ہم ہر مسئلے میں رہنمائی حاصل کریں، ہر مسئلے میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے بعض مسائل حدیث میں ہوں، بعض مسائل قیاس میں ہوں، اور بعض مسائل اجماع میں ہوں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، اصول کے درجے میں ہیں، وہ تو ہیں قرآن میں، ان سے آپ فرار نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب سے تمسک کرتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صرف دو صفتیں اگر ہو جائیں، اللہ کا وعدہ ہے، انا لا نضيع اجر المصلحین، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے مصلحین کے اجر کو۔ مصلحین کے اجر کو، یعنی مصلحین کے محنتانے کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ سوچو، اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ مصلح کہا اللہ نے، مصلح، یہ نہیں کہا مصلی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، یہ نہیں کہا کہ عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ کیا کہا یہاں پر؟ مصلح کہا۔ مصلح بنا ہے اصلاح سے۔ اصلاح کرنے والا کون ہوتا؟ جو قرآن سے دلیل لیتا ہے اور جو نماز کی پابندی کی دعوت دیتا ہے، یہ مصلح ہے۔ اور جو کہتا ہے ہم یہاں تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بس میرا دامن پکڑ لینا کافی ہے، تمہیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کتاب سے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، تم بس یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے،
تغیر تبدل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اس قرآن میں اختیار تبدیلی کا کسی کو نہیں رکھا اللہ نے. اللہ کی شرطیں دو ہیں، ان کے بغیر مواخذے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. نبی کی نماز معاف نہیں تھی تو ہماری کیسے معاف ہوتی؟ سید الانبیاء کی نماز معاف نہیں ہوتی تو کس کی نماز معاف ہوتی ہے؟ پھر سناتا ہوں آپ کو. غزوہ خندق میں نبوت کے 23 سال کے زمانے میں 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار کیا، اور 40 کے بعد 23 سال 63، باقی کتنے بچے؟ 23 سال. 23 سال کے عرصے میں نبی نے کوئی نماز قضا نہیں کی. جب بیمار ہو گئے تو 2 صحابی کے کندھے پر ٹیکا لگا کر مسجد جا رہے تھے. راوی کہتے ہیں میرے آنکھ نے دیکھا ہے کہ نبی کے گھٹنے نہیں، نبی کے انگوٹھے سے زمین پر نشان پڑ رہے تھے. سید الانبیاء نماز کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، 2 کے ٹیکا لگا کر جاتے ہیں. حضرت علی اور حضرت عباس ان کے کندھے پر سہارا دے کر نماز کو جا رہے ہیں. نماز معاف ہوتی تو ان کی معاف ہوتی. زندگی بھر میں یہ حال. اور ایک موقع غزوہ خندق کا میں نے عرض کیا بھی. غزوہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف سارا عالم امٹ کے آ گیا تھا، سارا عالم متحد ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مدینے کو رکھ کر 3 طرف سے خندق کھدوایا. خندق کی تاریخ پڑھنا ہے، سورہ احزاب پڑھ لینا. سورہ احزاب 22واں پارہ. خندق بڑی کھدوایا. کیوں؟ ڈیفنس کے لیے، تحفظ کے لیے. اس غزوہ خندق کے موقع پر 3 نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا. عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی اور ظہر چلی گئی. 3 نمازیں. جب تھوڑا سا وقفہ ملا تو کہا آپ نے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے اللہ کا حق ادا کرنے نہیں دیا. نبی کو نماز کے چھوٹنے کا اتنا ملال ہے، پتھر کھا کر بد دعا نہیں دی تھی. غزوہ احد میں پتھر کھائے تھے، دانت زخمی ہوا تھا، تب بھی بد دعا نہیں دی تھی. کہا تھا اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، مجھے پہچانتے نہیں ہیں یہ. لیکن جب اللہ کا حق جا رہا تھا، نماز چھوٹ رہی تھی، تو بد دعا کر دیا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. مجھے نماز سے روکا انہوں نے. حقیقی مالک کے سامنے محبوب کو سجدہ ریز ہونے سے روکا ہے انہوں نے. جلال چھا گیا. یہ حال تھا. تو 23 سال کے عرصے میں وہ بیماری کی نماز ہے اور یہ حالت جنگ کی نماز ہے. پھر آپ نے 3 نمازیں قضا کی، الگ ترتیب قضا کی. جس ترتیب سے نماز ادا کرتے ہیں ویسے ترتیب سے ادا کیا. زندگی بھر میں گویا پورے نبوت کے 23 سال میں یہ 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں جنگ کی وجہ سے. بقیہ کوئی نماز بے وقت نہیں پڑھا آپ نے، سوائے اس نماز کے جہاں پر سفر کی وجہ سے قصر جائز ہے یا حج کی بنا پر 2 نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے. زندگی پوری ایسا گزار دیا آقا نے. اب کس کو حق پہنچتا ہے دعویٰ کرے کسی اور نسب نامے کا، اور نماز کی تخفیف کا، اور نماز کی تاخیر کا، اور نماز کو چھوڑنے کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ ہاں غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نیند لگ جائے تو اس پر غرضانے کے بجائے نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، معافی کا طلبگار ہونا ہے، امت کے حق میں دعا کرنا ہے. تو 2 شرطیں لگایا اللہ نے. اگر اپنے اجر کو ضائع کرنے سے بچانا ہے تو مصلح بنو. مصلح کون ہے؟ جو کتاب سے دلیل لیتا ہے، اور جو کتاب سے دلیل لینے والوں پر طنز کرتا ہے وہ مصلح کرنے کی ضد ہے، مفسد ہے وہ. اس آیت کو اچھا دیکھو، بار بار دیکھو، تاکہ آپ کی نمازوں میں طاقت آئے. آپ مصلح بنیں گے اللہ کی نگاہ میں. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں کتاب سے، مضبوط تھامتے ہیں کتاب کو،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. اِنَّا بے شک ہم لا نضیع ضائع نہیں کریں گے، وعدہ ہے اللہ کا، اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. تو کتاب سے اصلاح ہوگی اور نماز کے اقامت سے اس میں اخلاص پیدا ہوگا. ان دو عمل کو جاری رکھو. تو ہم تو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن کتاب سے دلیل لینے کے لیے علم کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام ہیں. مقاصد بعثت نبوی، تلاوت کتاب، اس کے ذریعے تزکیہ قلب، اس کے بعد تعلیم کتاب، اور اس کی گہرائی میں حکمت کی بات. یہ 4 چیزیں ہیں، بس یہ 4 کام ہیں جن کے ذریعے سے یہ انقلاب پیدا کیا ہے. اللہ کے رسول نے انقلاب پیدا کیا ہے. تو تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب یہ محنت چاہتا ہے آپ سے. اس کے لیے آپ کو ہفتے میں 1 گھنٹے کے واسطے بلایا جاتا ہے، آپ کو زحمت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. غار حرا میں جانا اللہ کے قرب کے لیے، تو وہاں اقرا نازل ہوئی. اور کوہ طور پر جانا 30-40 راتیں قیام اعتکاف کے ساتھ، روزے کے ساتھ، تو تورات کے نسخے ملے. آپ گھر میں رہیں گے تو فرشتہ وہاں نہیں آئے گا، آپ کو بھی گھر سے نکلنا پڑے گا. اور میری گزارشات کو آپ مانتے ہوئے جا رہے ہیں تو فائدہ آپ کو ہوگا. اگر آپ نے کسی کو ساتھ لیا، اس کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، پھر اس نے بھی کسی کو ساتھ لیا، اس کے سمجھ میں آ گئی، تو 3 کی اصلاح آپ نے کیا، ان 3 کا فائدہ آپ کو پہنچے گا. ہاں، ہم نے بوہنی کی ہے، پہل کی ہے، ہم کو ہول سیل ملے گا. آپ بھی کرو ہول سیل کاروبار، کون منع کرتا؟ آپ بھی کرو، جتنا چاہے محنت کرو. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اس پر مجھے یاد آیا، سنایا کہ جو شخص اپنے ماں کو اور اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اس کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے. کسی صحابی نے پوچھ لیا، اگر دن میں وہ 100 بار دیکھے تب؟ آہا ہا، صحابی نے بھی کیا کمال کیا ہے سوال میں. چہرے کو دیکھنے پر حج کا ثواب سوچو. ہاں، اگر ماں باپ ستاتے ہیں، ان کو نہیں علم ہے، اس پر صبر کرو. آپ کی نیت اگر خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر الگ دیں گے. اللہ کو معلوم ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. رب کو تمہارے جی کی بات معلوم ہے، اگر تم نیک ہیں تو تمہیں اجر ملے گا. تو صحابی نے پوچھا، اگر کوئی حج کے حصول کے لیے اور ثواب کے نیت سے دن میں ماں باپ کو 100 بار دیکھے تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اس کا مطلب 100 بار دیکھیں گے تو 100 حج کا ثواب ملے گا. اس لیے میں بولتا ہوں، اگر ایک آدمی درس قرآن دیتا ہے اور سب کے سب بن جائیں دین کے دائی، قرآن کے دائی، تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. میری تو تمنا ہے کہ آپ سب دین کے دائی بن جائیں. کیوں بھائی؟ نیت کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دو ذرا، دیکھ لیں کون کون کریں گے نیت. ماشاءاللہ، اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس نیت کا ثواب دے دے. کوئی کمی نہیں اللہ کے پاس. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضائع نہیں کریں گے. آخری آیت عرض کر دوں، وقت ہو چکا ہے. یہ اگر پورا نہیں کروں گا تو یہ مقدمہ رہ جائے گا. یہودیوں کی سرکشی کے لیے، ان کی تنبیہ کے لیے اللہ نے ان کو منوانے کے لیے ان کے اوپر پہاڑ لٹکا دیا. پہاڑ، پورا پہاڑ لٹکا دیا. مانتے ہو کہ پیس دوں؟ جب دیکھا سر پہ پہاڑ آ چکا ہے، اب چٹنی ہونا باقی ہے، تو کہتے ہیں مان لیا، تسلیم، سمعنا واطعنا. اللہ نے پہاڑ ہٹا دیا تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا. اب کہاں مانتے؟ یہ چکما ہے. دیکھو آیت، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. وَإِذْ اور جب، نتقنا
اٹھایا ہم نے الجبل پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر کأنہ ذلہ گویا کہ وہ ان کے اوپر چھتری ہے، ذلہ چھتری ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور ان کو گمان ہو چلا کہ اب ان پر واقع ہونے والا ہے، ان پر پڑنے والا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے ان سے کہا خذو لے لو، یعنی میرا حکم لے لو، میری بات مان لو، خذو لے لو ما آتیناکم جو تم کو ہم نے دیا ہے، بقوت قوت کے ساتھ لے لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ جملہ یہاں کہاں آیا سمعنا وعصینا والا؟ ہاں، ایک ہی جگہ سب نہیں مل جاتا، ایک واقعے کا ایک ٹکڑا یہاں رکھا اللہ نے کہ ایسا ہم نے اٹھا کے پہاڑ رکھا اور یہ ان کو حکم دیا۔ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، پیچھے آ چکا ہے کہ انہوں نے کہا سمعنا واطعنا سنا ہم نے، مانا ہم نے۔ اس کے بعد جب پہاڑ ہٹ گیا تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، نافرمانی کیا ہم نے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جب پس رہے ہیں تو مان رہے ہیں، اور جب آزاد ہو گئے ہیں تو بے لگام ہو گئے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی، اور ایک اشکال بھی ہوتا ہے عام لوگوں کو۔ اشکال کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف قرآن میں آیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آیا ہے نہیں آیا؟ تیسرے بارے میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ آئے تھے، اور ایک طرف یہاں یہ ہے کہ فوقہم الجبل ان کے اوپر پہاڑ رکھ دیا، پتھر بھی نہیں، اب مانتے کہ پیس دوں؟ تو یہ تو زبردستی ہے، سیدھا سیدھا زبردستی ہے یہ۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے دین کے قبول کرنے میں زبردستی، اور ایک ہے کہ آدمی نے خوشی سے دین قبول کر لیا، اب اس کے احکامات کی پابندی میں زبردستی۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ چاہیں تو دین قبول کریں، اور آپ کے دل میں نہیں آتا ہے تو اسی حال میں رہیں، جائیں گے جہنم میں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ کہف میں اللہ کا اعلان ہے، جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے، انجام یہ ہے، واضح کر دیا۔ لیکن اگر کوئی اسلام میں آ گیا تو اسلام میں آ گیا، اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ لیا، اب بولتا ہے مجھے یہ منظور نہیں، مجھے وہ منظور نہیں، تو اب نہیں چلنے والا ہے۔ میری بیوی کا 1/8 ہے، میں اس کو 1/10 دوں گا، 1/8 نہیں دوں گا تو نہیں چلنے والا ہے۔ میں 3 رکعت نہیں پڑھوں گا مغرب کی، 2 رکعت پڑھوں گا، نہیں چلنے والا ہے۔ اب جو حکم ہے وہ پورا کا پورا ماننا پڑے گا۔ اسلام میں داخل ہوئے ہو تم اپنی خوشی سے، لیکن اب اس کے اندر قطر میں وہ نہیں چلنے والا ہے۔ تو دین میں زبردستی نہیں، یعنی دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دے دو، لیکن جب تم اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو تم کو اب بہرحال ماننا پڑے گا۔ یہاں ایسا ہوا کہ صاحب کتاب تھے، تورات والے تھے، تورات کو برابر نہیں مانتے تھے، اب یہ حکم تھا دبا دوں کہ مانتے؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، مضبوط پکڑتے ہو کہ پیس دوں؟ ہاں مان لیا ہم نے۔ تو یہ پہلے سے صاحب کتاب تھے، خواہش کی تھی کتاب کی، کتاب بھیجی گئی، انکار کرتے تھے، تو یہ انجام کو پہنچے ہیں۔ یہ آیت نمبر 171 پر رکوع پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ایسی آیت آ رہی ہے جس کا نام ہے یوم الست۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والوں کو نکال کر پوچھا تھا میں رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں تم رب ہو۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، بہت پیارا مضمون ہے۔ یہاں سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہو۔